الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن ذريته ومن أحسن بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلباء اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں پر، بلکہ کہا جائے کہ ساری مخلوقات پر بہت سارے احسانات اور انعامات کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کے انعامات کو ہم اور آپ گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں، گن بھی نہیں سکتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے ہو. اور قرآن کریم کی وہ سورت جو 27ویں پارے میں آئی ہے، یعنی سورہ رحمان، جس کی تلاوت ہم اور آپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں خاص طور سے ایک آیت کو بار بار دہرایا ہے: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسان اور اے جنات، اے انس و جن، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں سے مکرو گے، کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک سورت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے. سورہ رحمان مدنی سورت اور مکی سورت، یعنی علماء کی رائے دونوں طرح کی ہے. بعض روایتیں یہ بتاتی ہے کہ یہ سورت مکی ہے، اور علماء کے سلسلے میں اقوال موجود ہیں. اور ایک دوسری رائے یہ ہے کہ یہ سورت مکی نہیں، مدنی سورت ہے. خیر، سورت مکی ہو یا مدنی ہو، لیکن ہے تو قرآن کی سورت. اور اس سورت میں کل 78 آیتیں، 78 آیتیں اس سورت میں آئی ہیں. 78 آیتوں میں سے 31 آیتیں 78 میں سے 31 آیتیں یہی ہیں: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ کہا جائے کہ نصف سورت سے کچھ کم آیتیں، نصف سورت سے کچھ کم آیتیں جو یہی ہے کہ اے انس و جن، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں خاص طور سے دنیا کی مختلف نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور دنیا کی نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد جنت جو ایک بڑی نعمت ہے، اور جنت میں جو چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے تاکہ انسان جنت میں جانے کی کوشش کرے. جنت کے حصول کے لیے جو اعمال مطلوب ہیں، ان اعمال کی طرف انسان کی رغبت ہو، اس کے اندر شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، اور پھر وہ اچھے کام کرے تاکہ ہمارا رب ہمیں جنت دے دے. اور پھر جہنم کا بھی تذکرہ ہے، اور جہنم کی خوفناکیوں کا بھی تذکرہ ہے، تاکہ لوگ جہنم کی خوفناکی، اس کی خرابی، اس کی وحشت ناکی اور دیگر چیزوں کو سننے کے بعد جہنم سے بھاگیں، اور جہنم سے بچانے والی جو چیزیں ہیں یا جو اعمال ہیں،
انسان وہ اعمال کرے تاکہ جہنم سے ہم بچتے چلے جائیں. نماز پڑھیں گے جہنم سے بچیں گے، روزہ رکھیں گے جہنم سے بچیں گے، برے کام سے رکیں گے جہنم سے بچیں گے، برے کام کریں گے جہنم میں جانے کا راستہ آسان ہوگا. تو وہ امور جو ہمیں جنت میں لے جانے والے ہیں ان امور کو ہم خوب سے خوب کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کرے. تو میں نے یہ کہا کہ اس میں دنیا کی نعمتوں کا بھی تذکرہ ہے، جنت کا بھی تذکرہ ہے، جہنم کا بھی تذکرہ ہے. آپ سورت کی تلاوت کیجئے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے، آپ کو چیزیں معلوم ہو جائیں گی. میں اسی پس منظر میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیاوی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جن کا ذکر اللہ نے اس صورت میں نہیں کیا ہے، لیکن وہ اللہ کی نعمت ہے، وہ اللہ کا انعام ہے، وہ اللہ کی طرف سے احسان ہے، اکرام ہے. ہمیں ان باتوں کو بھی سمجھنا چاہیے. عام طور سے ہمارا سماج یا ہم اور آپ اس کو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کبھی سمجھا بھی تو جھٹپٹ کہا جائے کہ اس پر کوئی اللہ کا شکر ادا کرنے کی جو بات آتی ہے وہ شکر کی طرف ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا ہے اور ہمارا مزاج بھی نہیں بنتا ہے. حالانکہ چھوٹی سی چھوٹی نعمتیں بھی اللہ کی بے انتہا اور قیمتی نعمت ہے. ہماری اور آپ کی سانس چل رہی ہے. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زندگی کی آسائش کو، مال و دولت کو تو نعمت سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مال دیا ہے، ہم مالدار ہیں، لیکن ہماری سانس چل رہی ہے، زندگی باقی، یہ بھی ایک نعمت ہے. ہماری ایک سانس اگر رک جائے اور سانس اس انداز میں رک جائے کہ اگلی سانس ہم لے نہ پائیں تو پھر ہمارا وجود اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، ہم مردہ کہلائیں گے. وہی انسان جس کی سانس چل رہی تھی اور لوگ اسے یہاں وہاں بیٹھا رہے تھے، عزت و اکرام کر رہے تھے، اسی انسان کی ایک سانس رک گئی ہے. اب لوگوں کو فکر ہے کتنی جلدی اسے مٹی کے اندر دفن کر دیا جائے، اسے قبرستان پہنچا دیا جائے. سانس چل رہی تھی، آپ کی بہت اہمیت تھی، آپ کی آؤ بھگت تھی، لوگ آپ کی قدر کر رہے تھے. قدر کرنے کی وجوہات جو بھی ہوں اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، لیکن آپ کی ایک سانس رکی، اگلی سانس آپ کی نہیں آ رہی ہے، گویا کہ آپ مر چکے ہیں، مردہ لاش ہو چکے ہیں. اب لوگوں کو رکھنے کی فکر نہیں ہے، اب لوگوں کو دفن کرنے کی فکر ہے. شریعت کا بھی حکم یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے دفن کر دیا جائے. تو یہ سانس جو ہم اور آپ لیتے ہیں یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جب سانس لینا انسان کے لیے مشکل ہو جائے اور وہ ہاسپٹل کے آئی سی یو ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے اور پھر اس کے بعد اسے ایک ایک سانس کی قیمت ادا کرنا پڑے، اسے آکسیجن لگایا جائے اور پھر ایک ایک سانس کی قیمت ادا کرنا پڑے، تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ سانس کی کتنی اہمیت ہے. ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے، ایک واقعہ ہے، اس کی طبیعت خراب ہوئی اور پھر اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ اسے آئی سی یو میں جانا پڑا، اور پھر آئی سی یو کے بعد چند دنوں کے بعد جب اسے نکالا گیا تو لاکھوں کا بل تھا. بل دیکھ کر وہ آدمی رونے لگا. ڈاکٹروں نے پوچھا، ہاسپٹل کے لوگوں نے پوچھا کیا بل زیادہ آ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ رو رہے؟ کہا کہ نہیں، اللہ نے پیسہ ہمیں بہت دیا ہے، بل کے زیادہ اور کم کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ چند دن آپ کے ہاسپٹل کے آئی سی یو میں میں رہا اور آپ نے آکسیجن لگا کر ہمارے لیے سانس لینا آسان کر دیا، تو اس کا بل 1 لاکھ کے آس پاس آیا. اور میرا رب جو مستقل ہمیں سانس کی نعمت دیے ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، اس رب نے تو کچھ مانگا ہی نہیں اور ہم نے اس کا شکر بھی نہیں ادا کیا. ہمیں نعمت کی قدر اب معلوم ہوئی جب آپ کا بل میرے سامنے آیا ہے.
کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ دے رہا ہے، ہم اسے فری سمجھ رہے ہیں، اور مخلوق اپنے ایک ذریعے اور کہا جائے کہ اپنے آلے کے ذریعے وہ نعمت دے رہا ہے، تو مخلوق اتنی بڑی فیس اور اتنی بڑی رقم کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اللہ کی نعمتوں پہ غور کیجیے، انسان کا صاحب علم ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی ذرا بتائیے، لوگوں سے کہیے، کیا اہل علم اور غیر اہل علم کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اہل علم اپنی قدر نہ کریں، اہل علم اپنی اہمیت گھٹا دیں، اہل علم اپنے آپ کو ذلیل کر دیں، یا ہمارا سماج اس کی اہمیت کو نہ سمجھے، وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم والوں کی اہمیت بیان کی ہے۔ پڑھے لکھے اور ان پڑھ، عالم غیر عالم، صاحب علم اور غیر صاحب علم دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم حاصل کرنے کا موقع دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت کے حصول کے لیے وقت میسر کیا ہے، تو یہ سمجھیے کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت آپ کو دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، معلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ اگر پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، اور پڑھنے کے بعد آپ کو تدریسی کام کا موقع ملتا ہے، تدریسی لائن میں آنا ہی یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، اور میں اس موضوع پر بولا کرتا ہوں، اور بہت سارے بیانات اس موضوع پر میں نے کیے ہیں۔ تدریسی لائن میں لگنا ہی ضروری نہیں ہے، لیکن بہر صورت تدریسی لائن میں لگنا بہتر ہے۔ آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں، مالی پوزیشن آپ کی کیسی ہے، گھر والے آل و اولاد رشتہ دار آپ سے کیا چاہتے ہیں، اس کے لحاظ سے آدمی اپنے رخ کو بدل دیتا ہے، لیکن جو درس آپ نے حاصل کیا ہے، جو اخلاق آپ نے سیکھا تھا، اس اخلاق کا باقی رکھنا ضروری ہے۔ پڑھنے کے بعد پڑھانا ضروری نہیں ہے، لیکن پڑھنے کے بعد جن چیزوں کو پڑھا ہے اس پر عمل کرنا مرتے دم تک ضروری ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ عام طور سے ہوتا یہ کہ ہم اپنے ان بچوں کو، ان طلبہ کو 8 سال 10 سال 12 سال تک محنت کرتے ہیں، 4 سال اس نے حفظ میں لگائے، 8 سال عربی کلاسز اس نے پڑھے، 8 4 12 ایسے ہوں گے، تخصص کیا اس نے 1 سال 2 سال۔ جس بچے کے پیچھے ہم نے 13 سال 14 سال لگایا ہے، وہ بچہ جب مدرسے سے نکلنے کے بعد اپنی لائن بدلتا ہے تو وہ اپنے ہر کچھ کو بدل دیتا ہے۔ ہم اساتذہ کو بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ لائن بدلے، لیکن لائن بدلے معاش کے لیے۔ آپ کو یہ کس نے کہہ دیا تھا کہ لائن بدلتی ہے تو نماز بھی معاف ہو جاتی ہے؟ آپ کو یہ کس نے کہہ دیا تھا کہ لائن بدلتی ہے تو ہمارے لیے ہمارے لباس کو بھی بدلنا ضروری ہے؟ آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ لائن بدلتی ہے تو ہمارے چہرے پر جو نورانیت تھی مدرسے کی زندگی میں، اس نورانیت کو ہٹا دینا مناسب ہے، رکھنا صحیح نہیں؟ آپ کو یہ کس نے کہا کہ جب مدرسے سے لائن بدلے گی، اور جہاں ہم نے 13 سال 14 سال کھایا ہے، پڑھا ہے، ہم انہی مدرسے والوں کو لائن بدلنے کی وجہ سے حقیر اور گھٹیا سمجھنے لگے؟ یہ آپ کو کس نے کہا؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علم بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے۔ اگر پڑھنے کے بعد اسی لائن میں رہنے کا موقع مل جاتا ہے تو یہ نور علی نور ہے، یہ نعمت در نعمت ہے اللہ کی جانب سے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے سانس ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کی میں نے مثال دی آپ کو۔ اللہ کی نعمتوں میں سے علم بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اہل علم اپنے علم کی قدر نہ کرے تو کون کیا کرے؟ ایک جوہری اپنے جوہر کی قدر نہ کرے، ایک سونام اپنے سونے اور اپنے دیگر جواہرات کی قدر نہ کرے، تو دوسرا کیا کرے گا؟
آپ نے سونے کی انگوٹھی کو لے کر لوہے کی قیمت میں بیچ دیا، اب دوسرے کی کیا غلطی؟ غلطی آپ کی ہے۔ سونے کو آپ نے لوہے کی قیمت میں بیچ دیا، آپ اپنی زندگی پر ماتم کیجئے، دوسرا کیوں ماتم کرے گا؟ یہ نعمت آپ کو ملی تھی، آپ نے نعمت کی قدر نہیں کی۔ انسان کی نعمتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ایک عظیم نعمت جو سوئی امن و سکون، بہت بڑی نعمت ہے امن و سکون۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی تنخواہ تقریباً 1 لاکھ سے اوپر ہے۔ ابھی 2-4 مہینے پہلے ملاقات ہوئی، کہنے لگے سراج بھائی کیا بتاؤں، 1 لاکھ سے زیادہ تنخواہ ہے، وہ ہر مہینے پریشانی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا میاں 1 لاکھ تنخواہ تو پریشانی ہو جاتی ہے، ہماری تنخواہ تو 10,000 کے آس پاس گھوم رہی ہے، کیسے زندگی گزرتی ہوگی؟ آپ سے زیادہ بچے ہمارے پاس ہیں، 10,000 میں الحمدللہ نارمل زندگی گزر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ قرض ہو بھی جاتا ہے تو بہت ٹینشن نہیں ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی خارجی عوارض آ جائے تو بات الگ ہے، بیماری آزاری آ گئی، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو گیا، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہوا، فیس کو جمع کرنا ہے، یہ خارجی عوارض ہے۔ خارجی عوارض آنے کی وجہ سے پریشانی ہوتی، ورنہ نارمل زندگی گزرتی ہے۔ آپ 1 لاکھ تنخواہ میں کر رہے کام نہیں چلتا ہے، تو ٹینشن، انسان کو ٹینشن اور زیادہ کمائے، یہ بھی ٹینشن سے فری ہونا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعنده قوت یومہ فکانما حیزت لہ الدنیا۔ فرمایا کہ جو آدمی صبح شام صبح کرتا ہے اس حالت میں کہ وہ بالکل عافیت میں ہے، نہ گھر کا ٹینشن، نہ دوستوں کا ٹینشن، نہ اولاد کا ٹینشن، کوئی ٹینشن نہیں۔ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، اپنے گھر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے وطن میں، اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں امن کے ساتھ صبح کرتا ہے، وہ معافن فی جسدی، صحت و تندرستی کے ساتھ ہے، کوئی پریشانی، کوئی آزار نہیں ہے۔ اور فرمایا عندہ قوت یومی، 1 دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہے۔ صبح کس حالت میں کی؟ ٹینشن فری۔ دوسری بات، صحت تندرستی عافیت ہے، کوئی بیماری آزار نہیں ہے۔ تیسری بات، 1 دن کی خوراک موجود ہے۔ نبی نے فرمایا کانما حیزت لہ الدنیا، گویا کہ پوری دنیا اس کی مٹھی میں آ چکی، پوری دنیا اس کی مٹھی میں ہے۔ آج لوگوں کی لڑائیاں کیا ہیں؟ لڑائیاں اچھا کھائیں، اچھا پہنے، لیکن اگلے لمحے ہم زندہ رہیں گے نہ رہیں گے اسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن لڑائی اسی کی کہ جمع کر لیں۔ لڑائی کس چیز کی ہے؟ ملک میں، گھر میں امن ہو، امن ہی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، زندگی یقیناً اجیرن بن جاتی۔ تو امن و سکون، صحت و تندرستی، اور کھانا کھا لینے کے بعد مزید 1 دن کی خوراک اگر موجود ہو، یہ سمجھیے کہ بہت بڑی نعمت ہے، پوری دنیا کے آپ مالک بنے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیجیے کم ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت آل و اولاد کا ہونا بھی ہے۔ ان لوگوں کو دیکھ کے جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے اور وہ جھاڑ پھونک کرنے والے باباؤں کے چکر میں پڑتے ہیں، اور جھاڑ پھونک کرنے والے اپنا کسٹمر سمجھ کے 10 کی جگہ 100، 100 کی جگہ 1000، 1000 کی جگہ لاکھوں ان سے ایڈتے رہتے، کماتے رہتے ہیں۔ جھاڑ پھونک کرنے والوں کی دکان چلتی رہتی ہے، یہ بیچارہ پریشان رہتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ملیں گے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، وہ مزاروں پہ جاتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، وہاں رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نظر و نیاز مانتے ہیں۔ جو لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں ان کے علماء نے بھی سے جائز نہیں لکھا ہے۔ ہماری پریشانی ہے کہ ہم علماء کی بھی کم سنتے ہیں، اپنی زیادہ سنتے ہیں، اور اپنے گھر کی خواتین کی زیادہ سنتے ہیں۔ یہ مصیبت ہے آج کل کے مردوں کی، یا ہم سماج کے رسوم و رواج کے بارے میں زیادہ سنتے ہیں، بہت پریشانی ہے۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک آدمی کہنے لگے، دعوت تھی، ایک عالم صاحب کی بچی کی شادی تھی، اور وہ شادی بہت سادے انداز میں کرتے ہیں،
یہاں کا واقعہ نہیں، وہ بھی ہماری طرف کا واقعہ ہے. انتہائی سادے انداز میں کرتے، کوئی دعوت کوئی کھانا نہیں، اس لیے کہ لڑکی والوں پر کھانا ہے ہی نہیں. کھانا کھلانا لڑکے والوں پر ہے اپنی استطاعت کے مطابق. تو دعوت ہے. تو میں نے ایک آدمی کو سنا کہتے ہوئے، ارے وہاں جا کے کیا کریں گے، وہ تو مولوی صاحب کیا کھانا بھی نہیں ملتا. دیکھیے مولوی صاحب کیا کھانا نہیں ہے، سنت کے مطابق شادی کر رہے ہو. کھانا شریعت نے ان پر لازم ہی نہیں کیا ہے، آپ یہ تبصرہ کر رہے ہیں. اور وہی مولانا اگر دھوم دھام سے شادی کرے، اچھا کھلائے، تو کہیں گے دیکھیے مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں کہ لڑکی والوں پر کھانا نہیں اور خود کھانا کھلاتے ہیں. یعنی چین کسی میں نہیں ہے. آدمی کو مصیبت یہ ہے. ہمیں بہرحال شریعت کو دیکھنا ہے. رسوم و رواج کیا ہے، کون کیا کہے گا، اس سے بحث نہیں. ہمیں شریعت پہ دیکھنا ہے، شریعت کیا کہتی ہے. جو آدمی شریعت کی پیروی کر رہا ہے، ہمیں اس آدمی کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اور اگر ہم شریعت پر کسی وجہ سے نہیں چل پا رہے تو ہمیں ندامت ہونی چاہیے، ہمیں افسوس ہونا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اولاد ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جن کے پاس اولاد نہیں، ذرا ان سے پوچھئے کہ کیسی بے چینی ہے. کتنے رشتے اس وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی، خلا اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. کتنے رشتے ایسے ہیں جو خاندان بگڑ جاتے ہیں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. ان نعمتوں کے علاوہ بھی ہم غور کریں تو ہر قدم پر اللہ کی نعمت، ہر قدم پر. سانس چل رہی ہماری اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے علم کی دولت دی ہے، اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے مدرس بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ نے امن و سکون کا ماحول دیا ہے، ٹینشن فری ہے، اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے بیماری آزاری سے دور رکھا ہے، صحت تندرستی دی ہے، اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. آپ کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین زوجہ عنایت کیا ہے. بہترین زوجہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑی نعمت. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے ہو. ہم اور آپ صرف پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، دولت، دولت، یعنی پیسہ ہی دولت ہے. پیسہ بھی دولت ہے، پیسہ بھی نعمت ہے. پیسہ ہی نعمت نہیں ہے، پیسہ بھی نعمت ہے. اس نعمت کے ساتھ اور بھی دیگر نعمتیں ہیں. ہمیں ان نعمتوں پر بھی غور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر کریں گے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں مزید اضافہ کرے گا. ناشکری کریں گے اللہ تعالیٰ نعمتوں پہ ہماری گرفت فرمائے گا، ہماری گرفت فرمائے گا، ہماری پکڑ فرمائے گا. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے والا بنائے. چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنے والا، سوچنے والا، سمجھنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں شاکرین میں شامل فرما لے. آمین. وآخر دعوانا